تتلیاں پھولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے کیے جاتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ اپنے اخلاق کو بلند رکھے تاکہ بلندی آپ کو ڈھونڈیں۔ کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے اقبال، کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے اقبال، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ ایک قدیم عالم دین نے اپنے طلباء کو پڑھاتے ہوئے کہا، میں نے درخت سے شفقت سیکھی، میں نے اسے پتھر مارا، اس نے مجھ پہ پھول برسائے، وہ شرمندگی میرے لیے سبق بن گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس رب نے آپ کے زخموں میں اچھے وقتوں کے بیج بوئے ہوں، جن سے وقت آنے پر گلاب نکلیں گے انشاءاللہ۔ انسان کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہے، لیکن ہڈیاں توڑوا ضرور دیتی ہے۔ ہمیں خامیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن دوسروں میں ہم بدلنا تو چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کو جس دن ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو تبھی ہم ایک بہتر انسان بنیں گے۔ بس وہی کریں جو آپ کو صحیح لگتا ہے، دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ پر تنقید کرے گا۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں، اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے۔ جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسرے کے عیبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے، اس کے لیے اپنے عیبوں کو درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو لوگوں کے عیب جوئی کرے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ ہم سب دکھوں سے گھرے ہوئے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کسی کو چھپانے کا ہنر نہیں آتا اور کوئی مسکراہٹ کے سہارے سب چھپا لیتا ہے۔ مجھے سبق سکھایا ہے گرتے پتوں نے، مجھے سبق سکھایا ہے گرتے پتوں نے، اگر بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ ساس بہو نندوں بھابھیوں کے جھگڑے اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی لڑائی سے جس شخص کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے وہ ایک کا بیٹا، ایک کا بھائی اور ایک کا شوہر ہے۔